بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیونکہ محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایام جب بھی سال بعد آتے ہیں تو انسان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سے تمام خوشیاں روک دیتے ہیں۔ آج بھی بہت زیادہ مریدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہمیں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت پوچھی، احترام پوچھا، کسی نے شہادتوں کے متعلق پوچھا، کسی نے بیعت کے متعلق پوچھا کہ یزید کیوں بیعت مانگتا تھا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کربلا کی، کیا مقصد کیا تھا۔ تو آج میں اپنے تمام مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ احباب نہیں بتا پاتے، کیونکہ یہ واقعہ ہی اتنا ہے کہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ انسان پہ جب یہ طاری ہوتا ہے تو انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ہم بتا ہی نہیں پاتے ہیں۔ اور بالخصوص ہم سادات، کیونکہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے تمام قربانیاں اپنے گھر کی دے کر اللہ کے اس دین کو بچایا ہے۔ کیونکہ یزید کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح وارث نبوت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ بیعت کا تو مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور کی شریعت ختم ہو جائے گی، جو حضور نے بتایا تھا کہ بھئی یہ میری شریعت ہے، میری شریعت میں بہن سے، ماں سے، پھپھی سے، خالہ سے ان رشتوں کی تمیز بتائی تھی کہ بہن کا رشتہ ہے یا بہن کی بیٹی کا رشتہ ہے، پھپھی ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ یزید کا کیا مطالبہ تھا حسین سے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ وہ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے نانا نے جس وقت شریعت کو قائم کر دیا، بات ختم ہو گئی کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ رشتے ماں، بہن، بیٹی، پھپھی کے انسان پہ حرام ہے، ان رشتوں کے ساتھ انسان شادی نہیں کر سکتا۔ اصل یہ تھا کہ کسی طرح حضور کی شریعت کو توڑ دیا جائے۔ یزید کون تھا؟ اس کے لشکر میں، لاکھوں کے لشکر میں 18,000 مفتی، عالم، فاضل تھے، خود وہ لوگ حافظ قرآن تھے، قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ وہ گستاخ رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ بیعت مانگتے تھے کہ حضرت امام حسین جو وقت کے وہ تھے بادشاہ حسین، وہ جب بیعت کر لیں گے، ان سب شریعت کے معاملات کو توڑ دیں گے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ اپنی پھپھی سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے۔ آج ہم گھر میں جاتے ہیں، ہمیں وہی عورت بیوی کی شکل میں نظر آتی ہے، کہیں ماں کی شکل میں نظر آتی ہے، کہیں بیٹی کی شکل میں نظر آتی ہے، کہیں بہن کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہ سب حضور اور ان کی پیاری آل امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمارے ضمیر کا نام حسین ہے۔ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے کہ یہ کسی فرقے نے ان محرم الحرام کا یا یہ سچی باتیں کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا ہے کسی بھی ایک مسلک نے۔ کیونکہ میرے پاس الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے احباب آتے ہیں، چاہے ان کا طلب و توحید پرست ہیں، تو چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، ہم حضور کی سنت پہ چل رہے ہیں اور ہماری گفتگو وہی ہے جو قرآن و حدیث سے اور حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ میں اس لیے آج یہ ڈیٹیل سے ساری بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ ایام محرم الحرام کا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کا ضمیر مرا ہوا اور شعور کو بیدار کریں۔ تمام گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ ایام محرم الحرام جو ہیں
یہ کل انسانیت کے لیے ہیں، یہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے۔ جیسے اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس میں حضور کی سنت پہ چلنا ایک سچا فرقہ ہے۔ جو شخص حضور کے صدقے، حضور کے پیروکاروں میں ہو کے چلتا ہے، اسے کسی مذہب یا فرقے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ ایام ہے یا یہ وہ ہستی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جسے کل کائنات مانتی ہے، حضور کا یہ سچا گھرانہ جس نے کربلا میں سب کچھ قربان کر کے رب کا سچا دین بچایا ہے۔ تو میں اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ ان ایام میں اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں، درود پاک کی محفل سجائیں، قرآن پڑھنے کی محفل سجائیں، یہ ذکر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر کریں اور انہیں بتائیں کہ حضور کی آل نے کیا کیا ہے، کہ اپنا گھر بار، اپنے بچے معصوم، حضور کی بیٹیاں اس دین کو بچانے کے لیے کس طرح اس یزید نے بے پردہ کر دیا۔ کربلا کے بعد جو کربلا کو دیکھا گیا، اصل کربلا ہوئی کہ نبی کی بیٹیوں کو جس وقت چادریں اتار کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، یقین کریں کہ اتنی تکلیف دہ یہ باتیں ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اور یہ باتیں کسی مسلک کی نہیں ہیں، یہ تو حقیقت کی باتیں ہیں۔ آپ اسلام مذہب میں جتنے بھی مسلک شامل ہوئے ہیں، چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، آپ ان کی یہ کتابیں جو حقیقت میں مبنی ہیں، جو قدیمی کتابیں ہیں، ان کو کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے، ان تمام مکاتب فکر میں اس میں تمام باتیں یہ لکھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مسلک یہ باتیں کر رہا ہے تو وہ کوئی اپنے پاس سے کر رہا ہے۔ تمام دنیا کے مسالک کے علماء اکرام کو حقیقت کا پتہ ہے، لیکن حقیقت کیسے بتائیں؟ کیونکہ وہ لوگ، کچھ لوگ اپنا ضمیر فروخت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ساری حقیقت بتا دی جائے سچ سچ، تو ان کی یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں مسلک اور مذہب کے نام پہ، وہ بند ہو جائیں۔ یقین کریں کہ یہ تمام مسالک کے جو ٹھیکیدار ہیں مذہب کے، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، یہ اوپر کی سطح پر سب ایک ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کٹھے کرتے ہیں۔ جو صحیح علماء حق ہے، علماء اہل سنت ہیں، صحیح معنوں میں جو حضور کی سنت پہ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یقین کریں کہ وہ آج بھی کسی بھی مسلک میں ہیں، چاہے وہ علامہ سید شہنشاہ ہوں، چاہے علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہوں، چاہے علامہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، یا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ یہ اپنا خادم رضوی صاحب، جو عالم دین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ کیونکہ یہ دین جو ہمیں ملا ہے سب مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ ہمیں پروردگار نے جس وقت یہ دین دیا، ہمارے اور اپنے درمیان اپنے سچے اور اپنے آخری نبی کا وسیلہ بنایا۔ آج ہمیں نماز ملی ہے تو حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے ملی ہے۔ قرآن ملا ہے تو حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ دوستو اب سمجھیں، ہمیں تو پروردگار ملا ہے تو اس کا تعارف بھی ہمیں حضور نے کروایا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ گفتگو بتائیں، سنائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی قبر میں کام آنی ہے۔ حضور کا ذکر، ان کی آل کا ذکر، ہمیں سچے صحابہ اکرام نے یہ ان باتوں کا درس دیا ہے۔ یہ کسی مذہب یا مسلک کی بات نہیں ہے، اچھا انسان ہونا ضروریت ہے، رشتے انسانیت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ہماری یہ باتیں خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت پورا مہینہ کریں۔ آپ کو جو بھی گفتگو ملے گی علماء حق کی بتائی ہوئی ملے گی کہ وہ سچی کتابیں تمام مسالک کی وہ ہمیں کیا درس دیتی ہیں۔ ہم اس پیغام کو اپنے بچوں تک دیں تاکہ وہ بچے کم از کم اس سے کچھ سیکھیں،
اور لنگر تقسیم کریں اور پانی تقسیم کریں، دودھ تقسیم کریں، شربت تقسیم کریں، ان کے نام پہ جن کے صدقے آج ہمیں اسلام ملا اور پیارا دین ملا۔ اس لیے کوشش کریں کہ حقیقت کو سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ آپ